السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک لیکچر سیریز گائیڈ بک آن فیڈک کانٹریکٹ سٹارٹ کی ہے، جس کے لیے ہم نے اسپیشلی سلیم جاوید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، جو کہ اس بک کے اثر بھی ہے کہ وہ ہمیں یہ کلاسز دے دے تاکہ ہم فیڈک کانٹریکٹ کو بہترین اور پریکٹیکل انداز میں سمجھ سکیں۔ فرینڈس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر 1 کا ریمیننگ پارٹ اور چیپٹر 2 جو کہ پروجیکٹ اپروول کے بارے میں تھا وہ ڈسکشن کی تھی، جس میں سلیم جاوید صاحب نے پروجیکٹ اپروول پروسیس اور کنٹریکٹ انجینئر کے رول میں ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ آج ہم اس سیریز کا چیپٹر 3 جو کہ ٹینڈر ڈاکومنٹس سے ریلیٹڈ ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ٹینڈر ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کے مین کمپوننٹس اور فیڈک پروجیکٹس میں ان کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیٹس بگن وتھ چیپٹر نمبر 3 ٹینڈر ڈاکومنٹس آف گائیڈ بک آن فیڈک کانٹریکٹ ود مسٹر سلیم جاوید PMP۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر 3 کا کچھ حصہ کور کریں گے۔ چیپٹر 2 تک ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ PC1 بھی تیار ہو گیا، PC ٹیکنیکل یعنی ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد جب بجٹ ایلوکیشن ہو گئی تو پھر اس کے بعد کلائنٹ نے یا امپلائر نے جو ہے وہ پھر کنسلٹنٹ ہائر کرنے ہیں ڈیزائن کے لیے بھی اور کنٹریکٹ کے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے بھی، RFP بنائیں گے، BOQ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو چیپٹر 3 ہے یہ ہے کہ ہم نے ٹینڈر ڈاکومنٹس جو ہے وہ کیسے تیار کرنے ہیں۔ اچھا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب آپ RFP شروع کرتے ہیں جو بھی کنسلٹنٹ ہے تو اس نے سب سے پہلے ڈرائنگس سیکوینس یہ ہے، پھر اسپیسیفیکیشن، اس کے بعد BOQ اور اس کے بعد کنٹریکٹ کنڈیشن۔ یہ جو آرڈر ہے یہ اس طرح ہم آگے فالو کریں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک پہلے جب آپ نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، PC1 بنائی، تو اس میں تو آپ نے یہ بتایا تھا کنسیپچولی کہ یار اتنا یہاں پہ ڈیم بنے گا یا یہاں پہ روڈ بنے گا تو اس کے اتنے پیسے لگیں گے، جو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی اس کی اپروول ہوگی۔ اب جب آپ نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہیں کہ آپ نے میرے لیے ڈاکومنٹس بنانے ہیں، تو وہ ان کے جو آرکیٹیکچر انجینئر ہوں گے وہ سب سے پہلے یا ڈیزائن وہ سب سے پہلے ایک ڈرائنگ دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہائی اسکول بنانا ہے، تو ہائی اسکول کا کتنے کمرے ہونے چاہیے، ہر کمرے میں کتنی کلاس کے رہے، وہ ایک پہلے ڈرائنگ بنائے گا۔ چاہے وہ ڈرائنگ پوری طرح نہ ہو، IFC بعد میں بنے گی اس میں، لیکن کم سے کم کنسیپچول ڈرائنگ کو سامنے بنا دے کہ یہ اس کے اتنے کالم ہوں گے یا چھت ہوگی اور یہ اس کے اندر کمرے ہوں گے، اس کے اندر جو ہے نا۔ دوسری چیز وہ ڈرائنگ پہلے بنتی ہے۔ جب وہ ڈرائنگ بن جاتی ہے پھر اس ڈرائنگ کو اٹھا کے، یہ جو ڈرائنگ والا حصہ یہ اٹھا کے ڈیزائن والوں کو دیتے ہیں۔ اب آپ اس کو ڈیزائن کریں تو صاف ظاہر آرکیٹیکچر والے نے جو وہ ڈرائنگ بنائی ہے، تو ڈیزائن والا جو سول انجینئر ہے وہ اس کے حساب سے فاؤنڈیشن کو بھی ڈیزائن کرے گا، سلیب کو بھی ڈیزائن کرے گا، کالمز کو بھی ڈیزائن کرے گا۔ تو وہ ڈیزائن جو ہے نا اس میں الیکٹریکل، میکینیکل، سارا کچھ کرے گا۔ جب یہ ڈیزائن والا اپنا سارا مکمل کر لے گا تو پھر اس کے بعد یہ ڈیزائن کنسلٹنٹ کا ہی ایک پورشن ہوگا کہ جو میٹیریل اس میں لگا ہے وہ اس میٹیریل کی اسپیسیفیکیشن بنائے گا۔ یعنی وہ اسی کے ساتھ منسلک کام ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں سٹیل لگے گا، تو ڈیزائن والے نے کہا نا کہ 60,000 PSI کا سٹیل لگے گا، تو 60,000 PSI کا جو سٹیل لگا، سٹیل کی اسپیسیفیکیشن کیسے ہونی چاہیے، را سٹیل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری تیسری مطلب ہے اس کی اسپیسیفیکیشن کون سا، یہ تو نہیں بتاتے کہ بھئی کون سی فیکٹری سے آپ نے لینا ہے، لیکن اس کی اسپیسیفیکیشن بتاتے ہیں کہ یہ میٹیریل کیسا ہونا چاہیے۔ وہ میٹیریل کی جب بک تیار ہو جائے گی، جس کو ہم اسپیسیفیکیشن یعنی والیوم 2 کہتے ہیں، جب وہ تیار ہو جائے گی پھر یہ کوانٹٹی سیکشن کو دیں گے۔ اب یہ میٹیریل بھی بن گیا، ڈرائنگ کی بنیاد پہ ڈیزائن ہوا، ڈیزائن کی بنیاد پہ میٹیریل کی اسپیسیفیکیشن ہوئی، میٹیریل کی اسپیسیفیکیشن آ گئی، تو اب یہ BOQ والے جو کوانٹٹی سرویر وہ اس کے اسٹیمیٹ لگائیں گے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس پہ یہ چیز لگے گی۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ اس پہ میٹیریل والے نے کہا کہ اس پہ دیار کا دروازہ لگنا ہے، چیڑ کا دروازہ نہیں لگنا، یا مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ یار یہ باتھ روموں کے جو دروازے ہیں ایلومینیم کے نہیں ہونے چاہیے، PVC کے دروازے ہونے چاہیے، نئی چیز اس کے ذہن میں آ گئی ہے۔ تو جو کچھ وہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ میٹیریل ہے، اس میٹیریل کی جو قیمت ہے وہ BOQ والے لگائیں گے۔
اس میں سے کچھ ان کو مل جائیں گی قیمتیں پہلے سے ہمارے پاس، کچھ جس کو نان شیڈول کہتے ہیں جو کسی بھی ہمارے پاس پہلے سے کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا، تو وہ پھر مارکیٹ سے نان شیڈول ہے وہ ریٹ اس میں لگا کے کہ یہ انجینئر اسٹیمیٹ تیار ہوگا. یہ جب انجینئر اسٹیمیٹ تیار ہوگا تو یہ جو دوسرا حصہ ہے پہلا والیوم جس کو ہم کہتے ہیں کمرشل، جس میں ہمارا ٹینڈر کی ڈاکومنٹس کس طرح ہوں گے، یہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا شروع ہوگا، لیکن جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا وہ فائنل نہیں ہو سکتا چاہے شروع بھی ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ انجینئر اسٹیمیٹ مکمل ہوگا تو پھر انجینئر اسٹیمیٹ میں خاص سم آئے گا کہ یہ پروجیکٹ کتنے ارب کا ہے، کتنے لاکھ کا ہے. جتنا سم آئے گا اس کے حساب سے ہم بتائیں گے اس کی 2% بڈ سیکورٹی آپ نے جمع کرے کنٹریکٹر نے، یا 2 سے 5% اس کی بڈ سیکورٹی جمع کرے. تو جب تک کوئی اماؤنٹ نہیں آیا تو یہ سارا بھی اگر ٹیمپلیٹ آپ کی تیار ہے تو وہ آخری وہ بات اس میں نہیں لکھی جا سکتی بڈ سیکورٹی کتنی ہوگی، تو اس کے انتظار میں ہوگا. تو جو ہی جب وہ ہو جائے گا پھر بڈ سیکورٹی وہاں پہ ہو جائے گی. آ جائیں وعلیکم السلام. تو وہ جو بڈ سیکورٹی اس حساب سے ہوگی. میں تھوڑا سا یہ ابھی یاسر بھی آ گیا تو تھوڑا سا پھر دوہرا دیتا ہوں اس بات کو، لیکن ویسے تو ویڈیو میں آ بھی جائے گی لیکن پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ پچھلے دوسرے چیپٹر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کلائنٹ یا وابڈا یا جو بھی کلائنٹ ہے اس نے PC1 بھی تیار کر لیا، اور اگر بہت بڑا پروجیکٹ ہے جیسے ہنگول کا ہے تو اس نے ایک اور ڈیزائن کنسلٹنٹ بھی ہائر کی ہے، انہوں نے آپ کو اس کو سارا فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دے دی، سارا کچھ تیار ہو گیا، PC1 بھی ہو گیا. پھر اس PC1 کی بنیاد پہ ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی انہوں نے لے لی، انہوں نے اپنے فائنانس والوں سے پیسے بھی لے لیے، چاہے ان کو فیڈرل گورنمنٹ نے دے دیے چاہے بیرونی فنڈنگ ہے، پیسے بھی ہو گئے یہ بھی ہو گئے. اب انہوں نے چونکہ فلوٹ کرنا ہے مارکیٹ میں، تو فلوٹ کرنا ہے تو انہوں نے پہلے جو کنٹریکٹر ہیں جنہوں نے اس کام کو کرنا ہے، کنٹریکٹر کو ڈھونڈنے سے پہلے کنٹریکٹر کے لیے بڈ تیار کریں گے نا کہ آپ نے کس چیز کی بڈ کرنی ہے. تو عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اتنی ایکسپرٹائز نہیں ہوتی، یعنی اپنے جو کلائنٹ ہوتے ہیں اس کے پاس وہ ایکسپرٹائز نہیں ہوتی کہ وہ خود سارے بڈ اور ساری چیزیں تیار، اس کے لیے پھر کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں. عام طور پر یہ بجٹ میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ طرح کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے تو اس میں 10% ہم کنسلٹنٹ کو دیں گے یا جو بھی ہے، کنسلٹنٹ کی پھر اپنی بڈنگ ہے وہ بھی آپ کے دیکھیں. لیکن جو اب تیار ہونے ہیں بڈ ڈاکومنٹس اس کا سیکوینس کیا ہے؟ اس کا سیکوینس یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈرائنگ بنتی ہے جس کو کنسپچول ڈرائنگ کہتے ہیں. وہ پہلے ڈرائنگ بناتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ہم نے یہ ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ کرنا ہے تو ہائیڈرو پاور میں کتنے ٹربائن، ایک ڈرائنگ بن جائے گی کہ اس کا یہ جو ہے نا ہم نے پین سٹاک کتنا لمبا ہوگا یا جو بھی مثال کے طور پر آپ کو کر رہے ہیں، ایئرپورٹ ہے دوسری چیز. اب ڈرائنگ ایک بن گئی تو اس کنسپچول ڈرائنگ کو اٹھا کے دے دیں گے ڈیزائن والوں کو، اب آپ اس کا ڈیزائن کرو. وہ اس حساب سے وہ ڈیزائن کریں گے. ڈیزائن کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اسٹرینتھ اور دوسری جو اس کی یعنی یہ کہ یہ سسٹین کر جائے بلڈنگ اور یہ پروجیکٹ. جب وہ ڈیزائن کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ میٹیریل سیکشن والے بھی اس میں میٹیریل کی اسپیسیفکیشن ڈالیں گے کہ آپ نے جو ڈیزائن کیا تو میٹیریل کی کیا، وہ جب ساری میٹیریل کی اسپیسیفکیشن والے تیار ہو جاتے ہیں پھر BOQ ایسٹیمیٹ والوں کو دیتے ہیں کوانٹٹی سے. اب آپ ان کا ایسٹیمیٹ کریں، اس میں سے کچھ چیزوں کی ہمارے پاس پہلے سے قیمت ہوتی ہے وہ ہم وہ لکھ دیتے ہیں، کچھ چیزیں نان شیڈول جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں جو ہے نا وہ پہلے سے کسی اس میں نہیں ملتی، گزٹ میں تو پرائسز نہیں ہوتی تو وہ پھر مارکیٹ سے پتہ کرتے ہیں. جب یہ سارا تیار ہو جاتا ہے اس دوران والیوم 1 جس میں ایگریمنٹ ہے دوسری چیز ہے وہ ساتھ ساتھ تیار ہوتا ہے لیکن وہ سٹک کھڑا ہوتا ہے جب تک یہ فائنل ہو. جب یہ یہاں پہ پورا ایک انجینئر اسٹیمیٹ تیار ہو گیا کہ کل پروجیکٹ ہے کتنے کا، 6 بلین کا پروجیکٹ ہے، تو اب ہم اس میں ایک اہم چیز لکھنی تھی کہ جب ہم کنٹریکٹر کو دیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڈ سیکورٹی کتنی دینی ہے. بڈ سیکورٹی ہوتی ہے 2 سے 5% کے درمیان، وہ تبھی لکھیں گے جب ہمارا انجینئر اسٹیمیٹ ہوگا. اب جب وہ ہو جائے گا پھر یہ سارا پیکیج تیار ہو کے ہم فلوٹ کر دیتے کہ اب آپ کی. تو میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں، اب یہ ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے ڈرافٹنگ گائیڈ لائن اس کی دی ہے، تو اس میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے والیوم 4، اچھا یہ جو میں نے لکھا ہے والیوم 4 ڈرائنگز، یہ میں نے ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ضروری نہیں کہ والیوم 4 ہو سکتے 3 والیوم ہو جائے، ہو سکتے بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہو ایک ہی والیوم میں نمٹ جائے. لیکن عام طور پہ جو جنرلی چل یوں رہا ہے کہ والیوم 4 ڈرائنگز ہے، والیوم 3 BOQ ہے، والیوم 2 ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن ہے، اور والیوم 1 جو ہے وہ کمرشل پارٹ ہے. تو اس میں اب ڈرائنگ میں کیا ہوگا، اس میں ڈیزائن لے آؤٹس ہوں گے، ڈائمینشنز ہوں گی، سیکشنز ہوں گے، ایلیویشنز ہوں گے.
تو یہ پہلے ہوگا فارم دی ڈیزائن بیسس, اس کی بنیاد پر ڈیزائن بنتا ہے. آفٹر دا انیشیل سائٹ سروے اور کنٹور میپ آپ دے دیں گے تو یہ جو پہلی ڈرائنگز ہیں جو اس سے بنی ہے, سائٹ سروے آپ نے کیا تھا, کنٹور میپ کیا تھا, اس کی بنیاد پر ڈرائنگ تیار ہوئی تھی, اس سے یہ بنیاد بن گئی ڈیزائن بیسس کی. اب نمبر 2 پہ ٹیکنیکل سیکشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, میٹیریل ڈسکرپشن ہوتی ہے, اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ورک مین شپ ہوتی ہے, ٹیسٹنگ میتھڈ پروٹوکول ہوتے ہیں اور پیمنٹ پروسیجر بھی ہوتے ہیں. تو ڈرائنگز کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ ڈیٹیل میٹیریلز کی ہو جائے گی جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے. پھر والیوم 3 بنتا ہے بی او کیو, اس میں کوانٹیز آف ورک ہے, یونٹس ہے, ڈیٹیل, یہ اسپیسیفکیشن ڈرائنگ کے بعد ہوتا ہے کاسٹنگ میں تیار ہوتا ہے. پھر والیوم 1 آتا ہے جس میں انویٹیشن ٹو بڈر ہوتا ہے, انسٹرکشن ٹو بڈر ہوتا ہے, فارم آف ٹینڈر ہوتا ہے, آپ کے مختلف دوسرے فارم بھی ہوتے ہیں, کنٹریکٹ ڈیٹا بھی ہوتے ہیں, جنرل کنڈیشن ہوتی ہے, پرٹیکولر کنڈیشن یا اسپیشل کنڈیشن. تو یہ پریپیئرڈ ان پیرل, یا تو ان کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے ہیں یا مطلب کمپائلڈ یہ ہوتے ہیں کہ جب سارے ہو جاتے ہیں پھر کمپائل ہوتے ہیں. تو یہ 3 سے 4 والیوم ہوتے ہیں. اب ہم اس کو 1 بائی 1 لیتے ہیں. پہلے جو کنسپچول ڈرائنگ ہے والیوم 4 جو جس کو ہم ٹینڈر ڈرائنگز کہتے ہیں, ٹینڈر ڈرائنگز ابھی ہمارے پاس ہے. آئی ایف سی ڈرائنگ علیحدہ ہے, وہ جب سارا کچھ مکمل ہو جاتا ہے ڈیزائن تو پھر آئی ایف سی ڈرائنگ کمنسمنٹ سے پہلے ہوتی ہے. تو یہ ٹینڈر کے لیے ایشو ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, جنرل ارینجمنٹس آپ کی بتائی جاتی ہیں, لے آؤٹس ہوتے ہیں, سیکشن ہے, لوکیشن پلان ہے, کراس سیکشن, یعنی یہ ہے کنسٹرکشن سیکوینسنگ اگر ہو تو وہ سیکوینس ہوتا ہے کس طرح آپ نے بنانا ہے, تو یہ آپ کی ہوگی. اچھا, یہ میں نے لکھا کہ ڈیزائن ڈیولپس دی کنسپچول ڈرائنگ آف دا پروپوز ورک. جب پی سی 1 ہو جاتا ہے, دیز ٹینڈر پریلیمنری ڈرائنگ illustrate the project layout and form volume 4 of the bidding document. They serve as visual reference. یہ ویژول ریفرنس ہوتا ہے آپ کی کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے, یعنی ایک قسم کا آپ کو ماڈل مل گیا کہ آپ نے کاسٹ ایسٹیمیشن کیسے کرنی ہے, ڈیزائن کیسے کرنا. یہ پی سی 1 کی بیسس پہ بنتی ہیں کنسپچول ڈرائنگس, اور اپلیکیبل ڈیزائن کوڈز پھر اس میں جو باقی آپ میٹیریل کے لیے کرتے ہیں. بہرحال these drawings are not final construction but they are detailed enough. یہ فائنل نہیں ہوتی. اس میں کیا کیا ہوتا ہے, preparing cost, یہ preparing cost جو estimate ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, scope of work بتانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں, اور bidding process کو گائیڈ کرنے کے لیے potential bidder سمجھ سکے کہ میں نے کس چیز کے کتنے پیسے دے, اتنے کافی ہو, یہ ڈرائنگ سمجھ آ جائے. اب دوسرے جو ہے اسٹیپ ہمارا ہے والیوم 2 تیار کرنے کا, ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جنرل اسپیسیفکیشن آپ میٹیریل کی بتاتے ہیں, پرٹیکولر پروجیکٹ کی اسپیسیفکیشن ہے وہ بتاتے ہیں, ڈیزائن کرائٹیریا اگر ہے وہ آپ اس میں لکھتے ہیں, میٹیریل ورک مین شپ اسٹینڈرڈ لکھتے ہیں, اپلیکیبل کوڈز آف اسٹینڈرڈ لکھتے ہیں, اور میجرمنٹ پروسیجر لکھتے ہیں. یہ جو کنسپچول ڈرائنگ ہے اور ڈیزائن رپورٹ جو ہے اس کی بنیاد پر میٹیریل کا اسپیسیفکیشن شروع کرتی ہے. تو میں نے پرپز آف والیوم 2 لکھا ہے کہ ان دی کانٹیکسٹ آف کنسٹرکشن ٹینڈرنگ والیوم 2 technical specification complements the commercial and financial parts of the bid by defining the what and how of the actual physics works. کام کیا کر رہے ہیں, کتنا کرنا ہے, یہ بتاتا ہے والیوم 2. تو والیوم 2 میں کیا ہے, والیوم 2 میں ہوتا ہے ڈیٹیل ڈسکرپشن آف ورک ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ, آپ نے کون سا کام کرنا ہے, میٹیریل کون سے یوز کرنے ہیں, اسٹینڈرڈ ورک مین شپ کیا, ٹیسٹنگ اور کوالٹی پروسیجر کیا ہوں گے. ٹپیکل سیکشن اس میں کیا کیا ہوتے ہیں عام طور پہ ہر پروجیکٹ کے, ارتھ ورک اس میں ہوتا ہے, کنکریٹ ورک ہوتا ہے, میسنری ہوتی ہے, واٹر پروفنگ ہوتی ہے, اسٹرکچر اسٹیل, پلمبنگ ہے, ٹیسٹنگ کمیشن, یہ تو اس کے ہیں. اس کے علاوہ پھر مزید جس طرح آپ کے پروجیکٹ میں جو سیکشن ہے وہ اس میں لگتا چلا جائے گا. اگر آپ میں مثال کے طور پر گیس پائپ لائن ہے تو اس حساب سے پھر اس میں گیس پائپ لائن یہ پائپ کی اپنی اسپیسیفکیشن ہے, واٹر سپلائی پائپ کی اپنی اسپیسیفکیشن ہے, اور کوئی آپ کے اس میں اگر پروجیکٹ میں ہے کہ ہم نے وہ ارتھ جو الیکٹروڈ لگانی ہے اوپر اس سے لائٹنگ سے بچنے کے لیے, تو اس کی اپنی اسپیسیفکیشن, جو آپ کے پروجیکٹ میں چیز ہے اس کی آپ اسپیسیفکیشن دیں گے. کون کرتا ہے یہ والیوم 2, کون تیار کرتا ہے؟ responsibility of preparing technical specification usually lies with یہ انجینئر کنسلٹنٹس, امپلائز کنسلٹنٹ جس میں سول انجینئر, آرکیٹیکٹس ہیں, ایم ای پی والے ہیں, کوانٹی سرویئر ہیں, یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے نا. اور یا امپلائرز کے انٹرنل جو لوگ ہیں, انٹرنل ٹیمیں ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا وہ کر سکتے ہیں, یعنی ساتھ ان پٹ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا اس کی کیو اے کیو سی ریکوائرمنٹ
یہ ساری ایک ٹیم مل کے اس کو بناتی ہے، یعنی یہ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن والے سیکشن۔ اس میں سورسز آپ کیسے، اگر آپ کو دیا جائے کہ آپ ٹیکنیکل اسپیس میں آپ اس کے ہیڈ ہو جائیں، تو پھر آپ کو سورسز کون سے ہیں کہ آپ یہ ڈرافٹنگ کریں گے اسپیسیفک، تو ٹیم کرے گی ہر چیز، تو ہر آدمی اس کے ایکسپرٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کی انچارج ہیں تھوڑا اس کو گائیڈ تو کریں گے نا۔ تو اس کے یہ ہے کہ یہ جب اسپیسیفک چیپٹر اس کے تیار کرتے ہیں، تو ایک تو سٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن آف کوڈز ہیں اپنے ملک کے، جیسے ہمارے نیشنل بلڈنگ کوڈز ہیں یا پاکستان سٹینڈرڈ، میں نے یہ اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا ہے، اس پہ آپ جائیں گے، ان کی اپنی ویب سائٹیں ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو ہمیں سب کو معلوم، ASTM کا سٹینڈرڈ بھی آپ کے نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور مطلب ہے دوسرے بھی جو سٹینڈرڈ BS ہے، برٹش سٹینڈرڈ ہے، DIN ہے، مطلب دوسرے سارے ISO پڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کافی ساری اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہیں، وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، تو ان کے جو ہے نا ان سے آپ لے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے اسپیسیفکیشن کون سے بنا۔ اچھا، پروجیکٹ اسپیسیفک ڈیزائن، بعض اوقات آپ کا جو پروجیکٹ اسپیسیفک ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کے پاس خاص پروجیکٹ کے بارے میں کچھ پرانے کاغذات پڑے ہو، ڈاکومنٹ، اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ چوتھا، امپلائر اسپیسیفک ریکوائرمنٹس، اگر امپلائر نے کہا ہے کہ کوئی خاص ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے پاس اس کا بروشر بھی ہوگا، مینول بھی ہوگا، اس سے بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں کہ تیار کر سکتے ہیں اپنی اسپیسیفکیشن۔ اچھا، کچھ مینوفیکچر ڈیٹا شیٹس آپ کے پاس آتی ہیں، اب ایک آدمی نے کہا نا کہ اس پہ یہ چیز لگنی ہے، مثال کے طور پر یہ والی بچومن لگنی ہے، تو اس کی ڈیٹا شیٹ آپ کے پاس آ گئی۔ اچھا، مثال کو جیو ٹیکسٹائل آپ نے لگانی ہے اس سے پہلے روڈ میں، تو جیو ٹیکسٹائل جن فرموں میں بنتی ہے انہوں نے اپنے کیٹلاگ دیے ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ لے کر اپنے اس میں ڈال سکتے کہ یہ اسپیسیفکیشن ہو، نام نہیں لکھیں گے کہ یہ والا برانڈ ہو، اس کی اسپیسیفکیشن لکھ سکتے کہ اس طرح کی اسپیسیفکیشن ہمیں چاہیے، وہ آپ لکھ لیں گے۔ اچھا، اس طرح کچھ پرانے پروجیکٹس ہو چکے ہوں گے، ان کا بھی ڈیٹا لے کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹیریل کوالٹی کنٹرول سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ ساری معلومات آپ کو ملیں گی، یہ اتنا بڑا والیوم 2 جو تیار ہوتا ہے، جو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار اس میں اتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس زیادہ تر چیزیں تو کاپی پیسٹ ہوتی ہیں۔ اب آپ لوگ کیونکہ ینگ انجینئرس ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کاپی پیسٹ سے، بری بات نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی محنتیں کی ہیں، پرانے لوگوں نے، ان کا اپنا سسٹم تھا فٹ کا، اور اب آپ کے پاس میٹرک سسٹم ہے، SI سسٹم یونٹس ہیں دوسرے، لیکن اس کے علاوہ بہت آگے بڑھ چکی ہیں چیزیں، تو آپ ذرا اس کو دھیان سے دیکھیں گے نا، کہ مطلب ہے کہ نئی چیز ہو۔ اچھا، تو ان کا کوارڈینیشن ود ادر والیوم 2 جو ہے یہ الائن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ والیوم 4 ڈرائنگز کچھ اور کہہ رہی ہوں، BOQ کچھ اور کر وزیر، سارے ایک دوسرے سے الائن ہونے چاہیے کہ وہاں پہ جو چیز BOQ میں بھی وہ میٹیریل ہو جس کی اسپیسیفکیشن بھی دی، اور پھر وہاں ڈرائنگ پہ بھی شو ہو رہا ہو، بھرتی کا کام نہ ہو۔ تو یہ سمری کیا ہے کہ preparing volume 2 is not just about technical writing, it's a structural process that blends the standard references with project specific inputs. The specification must be clear, enforceable, measurable. آپ کو کلیئر ہونی چاہیے اسپیسیفکیشن، اور کنسسٹنٹ ہونی چاہیے بڈنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور جو ریلائبل سٹینڈرڈ ہیں اور پریکٹیکل ایکسپیرینس ان کے اوپر بیس کرنی چاہیے، تو یہ آپ کا والیوم 3 تیار ہو گیا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اب 3 پہ جاتے ہیں، ایسٹیمیٹ، انجینئر ایسٹیمیٹ، بل آف کوانٹٹی آپ تیار کرتے ہیں۔ تو ایک تو پریمبل ہے BOQ کا، اس میں موٹی سی بات لکھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے یہ چیز دے رہے ہیں، اس کے بعد BOQ کی سمری ہے، اور پھر ڈیٹیلڈ بل آف کوانٹیز بائی ورک سیکشن ہوتا ہے، سائٹ پریپریشن، سیول وارس، اسٹرکچرل وارس، MEP جو بھی ہے BOQ کے۔ سم ٹائم یہ جو والیوم 3 ہے، سب اٹ از انکلوڈ پارٹ آف والیوم 2 ان اسمالر پروجیکٹس، میں جیسے پہلے عرض کے اسمالر پروجیکٹس کے اندر یہ ایک ہی بھی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بہت سارے والیوم ہوں۔ اب ہوا کیا ہے، ود دی کنسپچول ڈرائنگس والیوم 4 اینڈ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن آپ کے تیار ہو چکے ہیں والیوم 2 ایز اے بیسس، یہ دونوں تو ہو گئی بیسس۔ اب کوانٹٹی سرویئنگ اور اسٹیمیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو آپ کا ہے وہ پریپیئر کرے گا انجینئر ایسٹیمیٹ، یہ انجینئر ایسٹیمیٹ جو ہے اسی کو کہتے ہیں بل آف کوانٹیز۔ دس ڈاکومنٹ کوانٹیفائز ایچ ورک آئٹم اینڈ پرووائڈز پریلیمنری کاسٹ ایسٹیمیٹ۔ اچھا، اس میں میں آگے اس کو پڑھوں گا، لیکن آپ کو یہ موٹی بات یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا چونکہ ریڈ بک ہم کنسٹرکشن پروجیکٹس میں
اس میں یونٹ بیس چلتے ہیں. دو تین قسم کی چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے یونٹ میجرمنٹ بیس پہ بی او کیو ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایک اپنا یونٹ ہے اور اتنی کوانٹٹی اور اتنے پیسے بنے گے. ایک لم سم ہوتا ہے کہ آپ نے پورا یہ کام مجھے کر کے دینا ہے, اس کے پیسے کیا ہے, تو وہ ایک لم سم بیس پہ کنٹریکٹ ہوتا ہے. ایک ہائبرڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے. ایک مختلف قسم کی. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ ایک کام کر دو, اس کے اوپر جو پروفٹ ہے وہ لے لیں. تو آگے چلتے ہیں اس میں ہوگا جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں, اچھا پروویژنل سم اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہوگا تو ورنہ میں پھر آپ کو یعنی کہیں نہ کہیں میں جو یاد ہے کہ میں نے لکھا ہوا ہے. Engineers estimate and bill of quantity are typically prepared by referencing multiple standard sources to ensure accuracy, compliance and relevance to prevailing market and construction. یہ ریٹ آپ کہاں سے لیں گے؟ وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ نے اسپیسیفکیشن کہاں سے لینی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوانٹٹی سیکشن ہے تو آپ اس کو کیسے گائیڈ کریں گے کہ ریٹ آپ نے کہاں سے ڈھونڈنے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک تو پی ڈبلو شیڈول آف ریٹس ہیں جو ہمارے پبلک ورک ڈپارٹمنٹ کی ریٹس ہیں. دوسرا سی ایس آر ہے. سی ایس آر ہر ڈپارٹمنٹ کی مختلف ہے. پنجاب کی سی ایس آر ہے, سندھ کی سی ایس آر ہے, آپ کے وابڈا کی سی ایس آر. اگر اس کے بعد پھر ایم ایس آر ہے, وہ اس سے زیادہ ویسے ایکوریٹ ہے. ایم ایس آر وہ بھی پاکستان گورنمنٹ ہر سال جو ہے نا وہ اپنی مارکیٹ ریٹس کی ایشو کرتی ہے, تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے مارکیٹ ریٹس میں جو یہ کہاں یوز کرتے ہیں, یہ ایم آر ایس والا یہ آپ کا یوز کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس میں. ایسی سچویشن میں جہاں آپ کی سی ایس آر آؤٹ ڈیٹڈ ہو, آپ کو سی ایس آر سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہو, تو آپ ایم آر ایس کی طرف جاتے ہیں, ایم ایس آر کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اچھا پھر ایک اور یہ پرائسنگ ٹول ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ کانٹریکٹ مینجمنٹ, یہاں سے بھی آپ ریٹ اٹھا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 3-4 جگہوں سے ریٹ اٹھا کے اس کو آپس میں کمپیریزن کریں کہ کون سا زیادہ سوٹیبل ہو رہا ہے. جیسے ہم ڈرافٹ آدمی لکھتا ہے تو اس کو چیٹ جی پی ٹی سے بھی چیک کریں, جیمینائی سے بھی چیک کریں, گروک سے بھی چیک کریں, ڈپسی سے بھی چیک کریں. تو کسی ایک پہ ریلائبل کریں گے تو آپ غلط انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. 3-4 سے آپ مختلف سے, خاص طور پر جب سینسٹو ہو جس میں کوئی معلومات ہو. تو میں نے تو 2-3 بار اس طرح چیک کیا ہے کہ یہ چیٹ جی پی جی کو میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی کیٹیگریز کی لسٹ دی ہے اور اس نے مجھے غلط بتائی. وہ تو شکر مجھے پتا تھا کہ غلط کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک پہ ریلائی نہیں کرنا, اس کو 2-3 جگہ آپ نے وہ کرنا ہے. تو ان کو کراس چیکنگ بٹوین سی ایس آر اینڈ ایم ایس آر از کامن پریکٹس ٹو انشور بوتھ ریگولیٹری کمپلائنس اینڈ پریکٹیکل مارکیٹ الائنمنٹ. اچھا جو انٹرنیشنل پروجیکٹس ہوں یو این او کیا دوسرے, تو وہاں پہ پھر یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے 2 اور نام دیے ہوئے ہیں, ایک یو کے کا اسٹینڈرڈ ہے اور ایک سی ایس ایم ایم ہے نا. تو یہ بھی آپ وہاں سے اس کو بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, ضرورت پڑے تو پھر وہ ان میں وہ ہو جائے گا. ادر کی ریفرنسز فار کاسٹ ایسٹیمیشن. کاسٹ ایسٹیمیشن کرنے کے لیے آپ والیوم نمبر 4 کنسپچول ڈرائنگ, اس میں آپ ورک کوانٹیٹیز آپ ایکسٹریکٹ, یہ تو ریٹس تھے نا, تو کوانٹیٹیز آپ کہاں سے وہاں سے لیں گے. اچھا ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن سے بھی جو ہے نا آپ کو میٹیریل کا پتہ چل جائے گا, وہ بھی ایک بیسس ہے آپ کی ریٹ لینے کے لیے. اچھا مارکیٹ ڈیٹا یا پریویس پروجیکٹ سے بھی انداز ہو سکتا ہے. کلائنٹ کا اپنا بجٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا لینا ہے کون سا نہیں لینا. تو یہ ہے. اچھا بل آف کوانٹٹی میں بھی اسٹرکچرڈ ایز آن اے یونٹ ریٹ اور لمپ سم بیسس. دی کنٹریکٹر از ریکوائرڈ ٹو کوٹ پرائسز. اچھا اس میں جو ڈیزائن بلڈ یلو بک ہے, یلو بک اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیزائن بلڈ یا ٹرن کی پروجیکٹ ہے نا, ڈیزائن یعنی وہ بک جس میں ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ تم پلانٹ لگا کے دو. تو پلانٹ ایک ایسی چیز ہے جو مطلب ہے کہ ہم تو نہیں بنا دو, بنایا گا اور لگ جائے گا. تو عام طور پہ لم سم ہوتے کہ یار تم مجھے لگا کے بھی دو, چلا کے بھی دو, ہینڈ اوور کر کے ٹرن کی. یا ای پی سی کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں بھی مطلب ہے دونوں چل سکتے ہیں, کچھ لم سم اور کچھ جس کو ہائبرڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں. کچھ چیزیں لم سم میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں یونٹ ریٹ میں ہوتی ہیں. اس میں بھی ہو سکتا ہے. سلور بک میں بھی یعنی یہ ہو سکتا ہے. یلو بک میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں. مثال پلانٹ تو وہ لائے ہے لیکن اس کے سول وارس کا آپ یونٹ ریٹ کر لیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے پورا اس کو دے دیں. تو مختلف ہیں یہ چیزیں. اب اس میں نے یہ ایگزامپل آپ کو دیا کہ اس کا بی او کیو کا عام طور پہ ایک پورشن اے ہوتا ہے, ایک پورشن بی ہوتا ہے. پورشن اے سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ پورشن بی تیار کرتے ہیں, ایک ایکٹیویٹی آپ تیار کریں گے نا. مثال کے طور پر یہ بلڈنگ ہے نا, تو بلڈنگ کے تو کئی حصے ہیں نا, کئی کام اس بلڈنگ میں. ایک بلڈنگ میں کام یہ ہے کہ بھئی اس بلڈنگ کے اندر جو ہے نا, پہلے تو بلڈنگ بنانا کام ہے, اس کے اندر تو سارا یہ پلستر اور رنگ اور روغن سارا کچھ آ گیا. پھر اس کے الیکٹریکل کا کام ہے, وہ بھی شاید اسی کے اندر آ جائے. لیکن اگر فرنیچر کرنا ہے تو اس بالکل جدا کام ہے. تو فرنیچر والا حصہ علیحدہ رکھیں گے. اب فرنیچر کے اندر پہلے آپ یہاں سے شروع کریں گے کہ بھئی اس کے میز کے کرسی کی کتنی قیمت ہے, کارپیٹ وغیرہ کیا کیا چیزیں, یہ سارا جو بالکل تفصیلی بی او کیو ہے یہ پارٹ بی ہے. اس کا سم کر کے آپ مین سمری لکھیں گے کہ جب یہ پروجیکٹ ہے تو اس میں فرنیچر کی کاسٹ کتنی آئے گی. تو جس وقت تو ٹینڈر ہو رہا ہوتا ہے, بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت تو نیٹی گٹی میں لوگ کم جاتے ہیں. وہ تو مین چیزیں دیتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10 ملین کا 10 بلین کا پروجیکٹ ہے تو اس میں مجھے کس جگہ پہ, عام طور پہ وہ یہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ پورشن 4 ہے تو یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, باقی وہ پرانے ایکسپیرینس جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ پارٹ ہے بی او کیو میں وہ ہے اس کا یہ پرائس ویریشن اور پرائس ایڈجسٹمنٹ کا. یہ انشاءاللہ اس کو علیحدہ کریں گے. اب آپ کی بات آگے پروویژنل سم کی, کانٹیجنسی اور پروویژنل سم. پروویژنل سم ایسے رکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور آپ ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یار یہ کام اس میں ہو سکتا ہے, نہیں کام پیش آ جائے گا, کوئی ایسا کام ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس وقت ہو سکتا ہے. تو جو ان ایکسپیکٹڈ کام ہے اس کے لیے کچھ پیسے پہلے سے رکھ دیتے ہیں. کانٹیجنسی اور چیز ہے. کانٹیجنسی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خرچہ ہوگا, کبھی چائے پانی کا, کبھی گاڑی خراب ہوگا, تو وہی کانٹیجنسی فنڈ علیحدہ ہے, 10-15% رکھے ہیں کہ یار یہ کہیں پہ یوز. لیکن پروویژنل سم یہ رکھیں گے آپ کے ذہن میں ہے کہ یار یہاں پہ ہو سکتے ہیں ہمیں پورے پروجیکٹ سکوپ میں کوئی اور چیز بنانی پڑے. تو یہ پروویژنل سم ضروری نہیں ہے کہ لگ جائے, یہ آپ واپس بھی کر سکتے ہیں. لگے گا تو آپ اس میں پروویژنل سم میں سے لے لیں گے. آپ کے پاس ایک کوشن پڑا ہوا ہے کہ یار میرے پاس اس وقت پھر مسئلہ ہو تو کیا کریں گے, تو آپ نے 1 ارب روپیہ رکھا ہے. جیسے ابھی آپ کو ضرورت پڑی کہ اس پروجیکٹ میں بلٹ پروف گاڑی ہونی چاہیے, تو بلٹ پروف گاڑی پھر کا ہو تو اچھا خاصا خرچ ہے. تو پروویژنل سم میں انجینئر کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ضروری ہے, چاہے اس کا وہ اس میں پروویژنل سم میں دے دیتے ہیں. پروویژنل سم یہ کانٹیجنسی فنڈ وہ ہی لیتا ہے. جی نہیں, وہ تو شروع میں بجٹ میں رکھ دیتے ہیں نا, بجٹ میں پہلے رکھ دیتے ہیں اتنا پروویژنل سم ہے عام. جی اب وہ اپروو کہاں سے ہوتا ہے, وہ تو انجینئر کرتا ہے نا, وہ بتاتا ہے نا کہ بھئی یہاں پہ. پھر اس میں بھی ایک فرق ہے, ایک ڈے ورک ہے, ایک چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا. چھوٹے موٹے کام کے لیے انجینئر کہتے ہیں بھئی مثال کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں اور راستے میں پل ٹوٹ گئی ہے یا پائپ ٹوٹ گئی ہے. اب آپ نے اس کو اسی کنٹریکٹر کو کہا کہ یار یہ تم نے کام, یہ والا پائپ ٹوٹ گئی, اس کو تم ٹھیک کر. وہ ایکسکیویٹر لایا, بندے لایا, اس نے ٹھیک کر دیا. یہ تو ڈے ورک ہے, کیونکہ اس نے پہلے اس کی قیمت دی ہے کہ میں نے 12 اور میرا ایکسکیویٹر لے کے تو اتنے پیسے لوں گا اور جتنے پیسے لے گا, وہ تو ڈے ورک میں ہو گیا. لیکن پروویژنل سم یہ کہ آپ نے علیحدہ ایک سم رکھا ہے کسی بھی چیز کے لیے جو کہ آپ کے خیال میں پروجیکٹ میں کہیں انکلوڈ ہو سکتا ہے یا مس ہو گیا ہے. تو انجینئر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہاں پہ پروویژنل سم رکھنا ہے. مثال اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے ڈرائنگ میں اور کسی چیز میں پتہ نہیں تھا کہ یار ہم نے اس گلی سے سیور گزار رہا ہے, آگے جب آن سائٹ موقع پر آئے تو وہ تو آگے تو دیوار ہے, ادھر سے تو گزار ہی نہیں سکتے. اب جب نہیں گزار سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے, ویریشن کریں گے, دوسری طرف سے گزار کے جائیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے مطلب ہے اس کا اگر کوئی تھوڑا سا پورشن پائپ ڈالنے کا خریدنا ہے تو آپ وہ لینڈ ایکویزیشن تو ہو چکی ہے, اس کے بھی پیسے نہیں ہے اور یہ ایک کام ہے, اس کی ضرورت ہے, اب آپ پروویژنل سم میں سے لے لیں. تو اسی طرح یعنی پروویژنل سم جو سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کے لیے ضروری ہے, ڈیسائیڈ تو انجینئر کرتا ہے, اس کے پیسے پڑے ہوتے ہیں پروویژنل سم. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پروجیکٹ ختم ہو جائے اور آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے.
یا تھوڑا تھوڑا وہ آپ نے پھر واپس کرنا ہے. اور وہ اس کا اسی طرح جیسے بی او کیو میں ہے نا وہ آئٹم وائز اسی طرح اس کے وہ جتنا لگے گا اس حساب سے میجرمنٹ کریں گے, سارا کچھ وہ کریں گے. تو یہ تو بس یہ آپ پرائس ایڈجسٹمنٹ والا کام رہ گیا, اس کو بھی کال کریں گے. اور کمرشل پارٹ تھوڑا لمبا ہے, یعنی اس کو ہم اپنا کمرشل تیار اس کو بھی کال. تو آج ہم نے کیا کیا ہے, آج ہم نے 3 والیوم کیے ہیں. پہلے ہم نے یہ بتایا کہ جب ٹینڈر ڈاکومنٹ, پہلے تو اس کنسپٹ کو سمجھے کہ اب جب پی سی 1 تیار ہو گیا, ہمارے پاس بجٹ بھی آ گیا, تو اب ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے. اور چونکہ وہ بڈنگ ڈاکومنٹ تیار کرے گا تو آگے کسی ہم کنٹریکٹر کو ڈھونڈیں گے نا, جب تک بڈنگ ڈاکومنٹ تیار نہیں ہوتے. بڈنگ ڈاکومنٹس میں ایک پورشن تو ہے لیگل یا کمرشل, کہ اس کی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے, اتنی بٹ سیکورٹی وغیرہ, یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, یا کیسے ہم کنٹریکٹ کریں گے. لیکن دو جو اگلی چیزیں تھے ٹیکنیکل, اس میں میں نے بتایا کہ بھئی والیوم 4, آپ والیوم 4 نہ بھی کہیں, لیکن والیوم 4 سب سے پہلے ڈرائنگ تیار ہوگی کنسپچول, اس کو ہم دے دیں گے بھئی ڈیزائن والے کو, آپ اس پہ ڈیزائن کریں. ڈیزائن والے نے جو کچھ تیار کیا ہے وہ ہم دے دیں گے اس کو مٹیریل والوں کو, آپ مٹیریل اسپیسیفکیشن تیار کریں. وہ مٹیریل اسپیسیفکیشن والا والیوم 2 تیار کر کے دے دیں گے بی او کیو والوں کو, آپ اس کے ریٹ لگائیں. تو یہ 3 والیوم تو یوں تیار ہو گئے. وہاں چیزیں تیار ہو گئے تو اب ہم دو اس میں بی او کیو میں ہمارے پاس کیا ٹاپک رہ گیا, وہ میں نے اس کے پرائس ایڈجسٹمنٹ کا دیا ہوا ہے انیکزر میں, ایک اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے, اور دوسرا یہ کمرشل پارٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.